بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہوا کے دوش پر آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز ہے غلام مصطفیٰ مبشر کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ دستک میں ایک ایسی کاوش ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے دلوں پر دستک دینے کی، اور گفتگو کرتی ہیں ایسے کہ ہم آپ کی روح کی گہرائی میں اترتی وہ گفتگو کر سکیں کہ جس سے آپ کے دلوں کے تاروں کو چھیڑا جا سکے اور معاشرے میں کچھ بہتری کے انداز ہویدا ہو سکے۔ سامعین محترم، ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم راولپنڈی کے اندر اس کی سیاسی آب و ہوا کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ایک چیز عموماً نظر آتی ہے کہ یہاں پر پاکستان کی جو ایسی تحریکیں جو اٹھیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا، ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت جو یہاں پر ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ہماری اوجھل ہو گئی، جس طرح خان لیاقت علی خان، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، یہاں سے ہمیں داغ مفارقت دے کے چلے گئے۔ لیکن راولپنڈی تحریکوں کی اماجگاہ بھی رہا، جس طرح عبدالحمید یہاں پر کمیٹی چوک پر ایک ایسی تحریک کا آغاز ثابت ہوئے کہ جس کے بعد ایک آمریت کا رستہ رک گیا۔ اگر ہم قیام پاکستان کی بات کریں تو قیام پاکستان کے اندر بھی راولپنڈی کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہیں سے ہندو مسلمان فسادات کا آغاز ہوا۔ لیکن اب ہم بہت بڑے آدرش سے ہٹ کے ہم ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد آج کہاں پر ہیں، اور راولپنڈی اور اسلام آباد آج کہاں پر ہیں اس حوالے سے ہماری سیریز ہے جو یہاں کی سیاسی شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کو ممکن بنا رہی ہے اور دے رہی ہے آپ کے دلوں پر دستک۔ آج ہم موجود ہیں جناب محمد عارف عباسی صاحب کے ساتھ، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے ان کے ماضی کے بارے میں، ان کے حال کے بارے میں اور ان کے مستقبل کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام کے اندر یعنی کہ دستک پہ تشریف لائیں اور دیں گے آپ کے دلوں پہ دستک۔ السلام علیکم جی السلام علیکم جی۔ جناب عارف عباسی صاحب، شروع کرتے ہیں آپ کے سفر سے کہ آپ کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا، آپ کے چینل کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہ وقت دیا کہ میں اپنا مدعا جو ہے وہ آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے اپنے لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ جی میں بالکل ایک عام سا پاکستان کے شہری، 2002 میں پی ٹی آئی جوائن کی، پھر اس کے بعد مختلف پی ٹی آئی کی ذمہ داریاں ملتی رہی۔ 2008 میں پی ٹی آئی کا صدر بن گیا راولپنڈی ڈسٹرکٹ کا۔ اس کے بعد 2013 میں پارٹی نے مہربانی کی ٹکٹ دیا اور میں ایم پی اے بن گیا پنجاب اسمبلی کا، پھر ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا پاپولیشن ویلفیئر پنجاب کا۔ اس کے بعد پھر 2018 کے بعد پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ واسا کی۔ اس کے بعد پھر آج کل میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری نارتھ پنجاب پاکستان تحریک انصاف۔ یہ شروع سے ہی سیاست کا کوئی شغف تھا آپ کو؟ اس طرح کہ میرے والد صاحب سیاست میں تھے اور وہ آزاد کشمیر سے سیاست کرتے تھے، ڈسٹرکٹ کونسل کے جب وہ فوت ہوئے ممبر تھے بیک 87۔ تو میں کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن 2002 کے الیکشن میں تھوڑا سا عمران خان کی وجہ سے، عمران خان کے ساتھ ایفیلیشن ہوئی، ان کی سوچ، ان کی جو فلسفہ تھا، وہ جس طرح کی بات کرتے تھے عام لوگوں کو انصاف دینے کی، معاشرے میں جو ہمارے ناانصافیاں ہیں، معاشرے میں جو کرپشن ہے، جس وجہ سے ملک پیچھے جا رہا تھا، تو اس وجہ سے عمران خان کی ان باتوں نے اٹریکٹ کیا بہت سے لوگوں کو، ان میں سے ایک میں بھی تھا کہ عمران خان کے قافلے کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد سے مردے نکل پڑے، پر میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری رہی۔ عباسی صاحب، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ خان صاحب کا جو قافلہ تھا اس میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو 2002 جس طرح کے آپ نے ذکر کیا، اس دور میں جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، عموماً وہ چہرے اب ہمیں کم نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کی بات ہے کہ آپ کو کوئی وہ شکوے شکایتیں نہیں تھی کہ جس وجہ سے آپ آج تک ان کے ساتھ وابستہ ہیں؟ نہیں، شکوے شکایت، اصل پی ٹی آئی کے جو جینون ورکر ہے اس کا مقصد اقتدار لینا یا اپنے آپ کو با اختیار بنانا نہیں تھا، اس کا مقصد ہے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا، اس ملک کے مسائل وسائل کا جو ضیاع ہے اس کو روکنا، اور اس ملک کو ایسی قیادت دینا، ایسی پالیسیاں بنا سکے کہ جس مقصد کے لیے قیام پاکستان کی قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا، اس مقصد کا اصول تھا پی ٹی آئی میں جتنے بھی ہمارے پرانے لوگ ہیں۔ اس میں کہیں بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اقتدار کے ایوانوں میں جائیں گے یا روایتی سیاست کریں گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔
تو میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جینون ورکر عمران خان کی سوچ اور فلسفے کے ساتھ اٹیچ ہوئے وہ اب تک اٹیچ ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کا سیاسی سفر، لیکن اس کے بعد آپ کو کئی ذمہ داریوں سے نوازا گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان ذمہ داریوں کے ساتھ بلکہ ان ذمہ داریوں کا حق ادا کیا آپ نے؟ دیکھیں جی، میں جب ایم پی اے بنا تو ہم اپوزیشن میں تھے اور ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھا. وہ 5 سال اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے کہ اپنے علاقے کے عوام کی اور اپنی پارٹی کی نمائندگی جس طرح اسمبلی میں کر سکتے تھے، میرا خیال ہے کہ بھرپور پوری اپنی طاقت، پوری اپنی اہلیت کے ساتھ کی. اور اس کے بعد جب مجھے ذمہ داریاں دی گئیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور واسا کی، تو یہاں سے ایکچوئل کام، جب آپ کے پاس اختیار ہو تو کام شروع ہوتا ہے. تو میں نے آر ڈی میں جب میں آیا تو آپ کو سن کے حیرانگی ہو کہ راولپنڈی شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہیں تھا. سب سے پہلے ہم نے ماسٹر پلان پہ کام شروع کیا. اس کے بعد کسی بھی شہر کو آگے لے جانے کے لیے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ کے پاس اسٹیٹسٹک ہونی چاہیے، شہر کے اعداد و شمار ہونے چاہیے، ہماری گروتھ ریٹ، پاپولیشن کس حساب سے گروتھ کر رہی ہے، مائگریشن کس حساب سے ہو رہی ہے، اس حساب سے پھر آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، سڑکیں، سیوریج، پانی اور ہاسپٹلز وغیرہ، کلینکس چھوٹے یہ مینیج کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں تھا. سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ ہم نے جو اس کے ماسٹر پلان کے ٹی او آرز ریکمینڈ بنائے، اس کو پھر ریکمینڈ کرایا. ہمیں پتہ چلا جی ہماری جو پاپولیشن ہے 2.3% کی حساب سے گروتھ کر رہی ہے. ہماری جو مائگریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، 2.7% لوگ باہر سے آ کے مختلف ضلعوں سے پنڈی میں سیٹل ہو رہے ہیں. تو ان حساب سے آپ کے پاس جو پانی کا سب سے اہم مسئلہ تھا، اس سے غازی بروتھا پہ ہم نے کافی کام کیا. اس کے بعد سیوریج کا ایشو تھا، اس پہ کافی سارے ہم نے انیشیٹو لیے کہ یہ سیوریج بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی آپ کا 600 فٹ نیچے چلا گیا ہے. تو اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ تھا ہماری آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اور سوسائٹیوں وغیرہ کا ایشو بہت زیادہ تھا. تو میں نے آر ڈی اے کی ویب سائٹ کو ایکٹیویٹ کیا اور جتنی ہماری لیگل سوسائٹیاں تھیں ان کے لے آؤٹ پلان، ایل او پیز اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرائے کہ لوگ لوٹ رہے تھے. لوگوں کے پاس 100 کنال زمین ہوتی تھی، وہ 500، 1000، 5000 میکسیمم زمین فیک بیچتے تھے. تو اس کو روکنے کے لیے ویب سائٹ پہ ہم نے لیگل جو قانونی سوسائٹیاں تھیں ان کے ایل او پیز کی بھی کہ کیا ان کے پاس اویلیبل ہے، اور جو غیر قانونی تھی ان سب کے نام ویب سائٹ پہ ہم نے آویزاں کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان سے وہ لوٹ مار ختم ہو. اس کے بعد رنگ روڈ تھی، رنگ روڈ پہ ہم نے بڑی تیزی سے کام کیا، بلکہ اس میں نے ایڈیشنل بڑا، پہلے صرف ایک روڈ تھی تو اس میں ہم نے جو ان پٹ دی اور اس کو بعد میں اپروو بھی کرا لیا اپنی گورننگ باڈی سے کہ اس کے بیچ میں مستقبل کے لیے ریلوے کے لیے ہم نے جگہ چھوڑی. پھر سائٹوں پہ ہم نے جو انسٹیٹیوشن ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، ان کے لیے جگہ. اس کے بعد آپ کے مستقبل کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے جگہ. اس کے بعد انڈسٹریل ایریا، تمام منڈیوں کے لیے. یہ ایک پورا نئے شہر کا پلان ہم نے ترتیب دی اور انشاءاللہ جب یہ بنے گا تو اس وقت پنڈی کے عوام کے لیے اپارچونٹی ہوگی کہ وہ ہمارے جو یہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جس حساب سے ہمارے وسائل کم ہو رہے تھے، ایک نئی جگہ جا کے آباد ہو اور ایک نیا شہر ہو. تو سال ایک مجھے ملا، 1.25 سال، تو اس میں یہ بنیادی چیزیں ہی الحمدللہ کوشش کی کہ ٹھیک ہوں. پھر پارکنگ پلازا، ماڈرن سمارٹ پارکنگ پلازا 10 ہم نے یہاں ان کی منصوبہ بندی کی، ہائیڈرالک کمپیوٹر کنٹرول ہائیڈرالکل آپریٹڈ، کہ جس میں آپ کی 10 مرلے یا ایک کنال پہ 80 گاڑیاں، ایک کنال پہ 80 گاڑیاں آ جاتی ہیں، 10 مرلے پہ کوئی 40 گاڑیاں اس میں پارک ہو سکتی ہیں. وہ 10 پلازے ہم نے مری روڈ پہ پارکنگ کے لیے وہ ہم نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی. تو اس طرح یہ ہے کہ ہمارے شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ایکچولی اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے پاس وہ روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. مسائل کو جو بنیادی وہ مسائل جو عام لوگوں کے ہیں، لائک اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کا ہر بندے کا مسئلہ ہے، آپ کا سیوریج کا ہر بندے کا مسئلہ ہے، پانی کا ہر بندے کا مسئلہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کا ہر بندے کا مسئلہ ہے، اسی طرح آپ کے ہاسپیٹل ہیں. مطلب یہ بنیادی چیزیں اگر ایڈریس کی جائیں اور اس پہ آپ اگر سنجیدگی سے کام کریں تو یہ مسئلے ایسے ہیں کہ جو اسی بجٹ میں رہتے ہوئے مینیج کیے جا سکتے ہیں اور بہتر سروسز لوگوں کو دی جا سکتی ہیں. اچھا، راولپنڈی شہر کی اگر ہم بات کریں تو راولپنڈی شہر وہ شہر ہے یا اس کی تاریخی اعتبار سے کہ یہاں پہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی یونیورسٹی یہاں پہ قائم ہوئی. اچھا، اس کے بعد یہ کہ پہلے اینتھروپولوجسٹ جو تھے چناکیہ سے 4000 سال پہلے وہ یہاں پہ تھے.
اس کی ایک رچ ہسٹری ہے. لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ راولپنڈی شہر کے پاس ایک بھی باقاعدہ یونیورسٹی نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی آپ کی کاوش؟ دیکھیں علم جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو علم دے دیں، باقی ان کو کچھ کوئی چیز بھی نہ دے تو وہ سب کچھ بنا لیں گے. آپ ان کو سب کچھ دے دیں، اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہ سب کچھ تباہ کر دیں گے. تو اس شہر کی بدقسمتی کہہ لیں یا کوئی بھی نام دے دیں کہ جو قیادتیں تھی شاید ان کا ویژن اتنا نہیں تھا، یا پھر ان کی ترجیحات میں عوام کے مسائل نہیں تھے کہ وہ لانگ ٹرم جو ضروریات ہیں شہر کی، جس میں عام آدمی کی جو طرز زندگی ہے اس میں بہتری آئے، عام آدمی کا جو زندگی کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اوپر ہے، اس پہ کام نہیں ہوا. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. پروفیشنلی یہاں ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، جو ہماری ضرورت ہے، اس لیے ضلع راولپنڈی کی 5.2 ملین کے 52 لاکھ کے قریب آبادی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں اب اگر آپ دیکھ لیں تو 2.3 کی وجہ ریشو سے اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمارے بچے، ہماری بچیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا صلاحیتیں دی ہیں، ان میں آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، محنتی ہیں، بٹ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا انسٹیٹیوٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے ضائع ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ بڑا، بلکہ میں جب اسمبلی میں تھا اس پہ میں نے ایک بڑا وہ ایک کمپریہنسو ایک پلان دیا تھا کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں بھی پروفیشنلی اس طرح کام نہیں ہوا. لائک 5th کلاس تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچے کا رجحان کہاں ہے. ہم اس کو 10-12 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، کی طرف ہے، میڈیکل کی طرف ہے، جنرل ایڈمنسٹریشن، مطلب آپ کو 5ویں تک پتہ چل جاتا ہے. اور 5ویں کے بعد دنیا میں بچوں کو سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے، جس طرف ان کو رجحان ہو اس کو وہی چیز پڑھائی جاتی ہے. اور جب وہ آگے میٹرک یا ایف ایس سی یا گریجویشن کرتا ہے تو وہ ماسٹر ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا. بٹ ہمارے ہاں ایسی کوئی میٹرک تک تو لوگوں کو بس وہی ایک جیسا سلیبس پورے ہر بچے کو، چاہے وہ میتھ میں اچھا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کی طرف مائل ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف مائل ہے، سب چیزوں سے بیچارے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور انرجی بھی ضائع ہوتی ہے. تو اس لیے تعلیمی نظام کی طرف بھی وہ توجہ نہیں دی گئی جس سے ہم آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ بنیادی طور پہ پروفیشنل ایجوکیشن ہے جو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اور جب تک آپ پروفیشنل ایجوکیشن نچلے لیول سے لائک چھوٹی کلاسوں سے نہیں شروع کریں گے، آپ کا جو یہ ہمارے پاس اثاثہ ہے لوگوں کا، جو لوگوں کی اہلیت ہے، یہ ضائع ہوتی جائے گی. اچھا، جیسا کہ آپ نے آر ڈی اے کے اندر وقت گزارا اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان کا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی جو ہے وہ راولپنڈی ہے. تو راولپنڈی کے اندر جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس کے حوالے سے کوئی روڈ میپ جو آپ کے وی این میں ہو، اور اب تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی پارٹی برسر اقتدار بھی ہے. اس میں دیکھیں نا جی، اس میں ٹاؤن پلاننگ کے لیے آپ ضروری ہے آپ کے پاس ماسٹر پلان. اب اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہے، اس میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہم نے اس کو تباہ کر دیا. اور ماسٹر پلان کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس سارے اعداد و شمار ہو. تو اس میں ہم نے کام شروع کیا تھا، اور اب میرے خیال آپ بھی چاہ رہے ٹیو آر، مطلب ماسٹر پلان کا ٹیو آرز ہم نے بنا لیے تھے. اس میں ہم نے دنیا کے اچھے شہروں کی اسٹڈی کی تھی، لائک سنگاپور کی تھی، مکہ شریف کی تھی ہم نے. اس کے بعد لنڈن، مطلب کہ دنیا کے 5-6 شہروں کی اسٹڈی کر کے بھی ان کے ماسٹر پلان کیا ہے، وہ کس طرح انہوں نے آگے اپنے شہروں کو ترقی دی اور لوگوں کو وسائل مہیا کیے، لوگوں کی ضروریاتی زندگی مہیا کی. ان سب کو اسٹڈی کر کے تو ہم نے ٹیو آرز بنائے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان پہ عمل ہوا تو آنے والے وقتوں میں گراس روٹ، میرا یہ ہے کہ بڑی پالیسیاں ٹھیک ہے، لیکن جب تک گراس روٹ لیول پہ عام آدمی کو آپ سہولت نہیں دیتے، اس کو ریلیکس نہیں کرتے، تو آپ گول نہیں اچیو کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ ٹیو آرز بن گئے ہیں، اس میں مطابق آگے انشاءاللہ تعالیٰ ٹاؤن پلاننگ کا آپ دیکھیں جو پرانا شہر ہے اس میں آپ دیکھ لیں گلیاں، اس میں جو سیوریج ہے، اس میں جو بجلی کا نظام ہے، اس میں جو پانی کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں اپائزٹ طریقے سے بنی ہوئی ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کی اور ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، اور ساتھ آپ کی دلچسپی، آپ کا لگاؤ اس شہر کے ساتھ. جب تک آپ کی جڑیں اس شہر میں نہیں ہیں تو پھر آپ تو آئیں گے اپنا ٹرن اوور گزاریں گے جیسے سرکاری افسر کرتے ہیں. شہر کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ آپ گراس روٹ لیول سے شروع کریں، چاہے ٹائم اس میں زیادہ لگے گا لیکن اس کا فائدہ ڈائریکٹ عام آدمی کو ہوگا. اچھا، اب ذرا ایک آپ کی ذات کے حوالے سے اس طرح سے سوال کے ذرا مشکل سوال، وہ یہ کہ تحریک انصاف یہاں پہ بالکل اجنبی تھی اس شہر میں، اور راولپنڈی جو ہے وہ گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا.
لیکن اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ مسلم لیگ نون کا یہاں پہ تقریباً خاتمہ ہو گیا. لیکن اگر ہم بنظر غائر دیکھیں یہاں پہ تو یہ بھی آج بھی ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت لوگوں کا شکوہ ہے کہ وہ یہاں پہ غائب ہے، بلکہ تحریک انصاف کی حکومت میں کچھ اور لوگ حکمران ہیں. ہاں اس میں دیکھیں جی، میں جب 2008 میں پنڈی راولپنڈی شہر کا ڈسٹرکٹ کا صدر بنا تو میرے پاس جو 9 تحصیلیں تھیں، 9 تحصیلوں میں 9 لوگ نہیں تھے جن کو میں صدر لگا تھا. بہت سی تحصیل میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. پھر ہم نے ایک سسٹم لائے، اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ہم نے پروونشل کانسٹیچوئنسی لیول پہ آرگنائزیشن بنائی، پھر ہم یو سی لیول پہ گئے، پھر ہم نیچے بلاک کوڈ لیول پہ گئے کہ ہر مطلب نیچے سے اوپر تک لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے. تو اس میں کہتا ہوں راولپنڈی کا یہ اتنا بڑا احسان ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ انہوں نے 2013 میں بھی ہمیں مینڈیٹ دیا، 2018 میں کلین سویپ ہوئی پوری ڈسٹرکٹ راولپنڈی. تو اس کے بعد بالکل گلا جائز ہے، شاید ہم اس سسٹمیٹک طریقے سے عوام تک نہیں پہنچ پا رہے. اس میں اب ہمارے پاس اگر شہر کی بات کریں تو ساری سیٹیں ہمارے پاس ہیں. لیکن اسمبلی میں جو قیادت موجود ہے وہ تو تحریک انصاف کے براہ راست. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں، اب اس میں ہمارے پاس شہر سارا ہم کلین سویپ کیا ہم نے. پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ایم این اے کی سیٹ ہم آ رہے ہیں اور ایک ایم پی اے کی سیٹ ہم آ رہے ہیں، وہ بھی آؤٹ سائڈ فرام دا سٹی اور رورل ایریا سے. تو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں اور آنے والے جو ہمارے پاس 2.5 سال رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوشش کریں گے کہ عام لوگوں کی گلے شکوے جو ہیں وہ دور ہوں. اچھا، اب آپ کے پاس حکومتی اور انتظامی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس تحریک انصاف کی ذمہ داری. جی تو اس صورت میں عوامی خدمت کا سلسلہ کس طرح؟ نہیں دیکھیں جی، اب یہ جیسے یہ ہمارا آفس ہے شمالی پنجاب کا، میری ذمہ داری چونکہ 4 ضلع ہیں، جہلم، چکوال، اٹک اور راولپنڈی، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تھرو ہمارے جو پارٹی کے آفس بیرر ہیں لائک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں، ان کی نیچے ٹیم ہے. پھر ہم نیچے تحصیلوں پہ پوری ایک تنظیم بنائی ہے، تحصیلوں نے نیچے یو سی پہ، مطلب ہر یو سی میں ہماری تنظیم موجود ہے. تو وہ لوگ اپنے لیول پہ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں ان کی نہیں سنی جاتی وہ پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے تھرو یا وہاں بھی بے بسی ہوتی ہے تو میرے پاس آ جاتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جائز مسائل کمیونٹی لیول پہ جو اجتماعی مسائل ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. جو ذاتی لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جائز مسئلہ ہے یا جہاں ناانصافی ہو رہی ہے، جہاں زیادتی ہو رہی ہے یا جہاں سرکاری افسر نیگلیجنسی کر رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آگے مستقبل کے آپ کے کیا منصوبے؟ میرا تو یہ ہے جی، اللہ پاک نے جب بھی موقع دیا ذاتی حیثیت میں پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو پنڈی کے لوگوں کی خدمت ہی میرا مقصد ہے. اور پنڈی کے لوگوں تو میں اتنا احسان مند ہوں کہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کو انہوں نے اسمبلی تک پہنچایا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں کبھی بھی احسان پنڈی کے لوگوں کا نہیں اتار سکوں گا. تو میں ذاتی حیثیت میں تو بندہ جو کر سکتا ہے بڑے محدود پیمانے پہ کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی حیثیت میں اگر پارٹی نے کوئی ذمہ داری دی تو وہ پھر وہ امانت ہوتی ہے آپ کے پاس. پھر وہ اصل میں آپ لوگوں کو ان کا حق دے رہے ہوتے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ لوگوں کا آپ پہ حق ہے. جب آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جب لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو ان کی امانت ان تک پہنچائی جائے. اور اس امانت یہی ہوتی ہے کہ اس کا میڈیکل کا حق ہے، اس کا اسکول کا حق ہے، اس کا صفائی اس کا حق ہے، پانی اس کا حق ہے، ہیلتھ اس کا حق ہے. یہ دینا احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے اور یہ فرض ہے ان پہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے. وہ اگر اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر وہ ان لوگوں کو بھی مجرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مجرم ہے. اور آخرت میں ہم سب کو یہ جواب بھی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی، جو نوازا، تو اس کا ہم نے کیا کیا وہ ذمہ داری ایمانداری سے آپ نے ادا کی یا پھر آپ نے اس کو اپنے لیے فائدے کی صورت سمجھا. تو اس میں تو بڑا اوبیس ہے. اور آخر میں جو ہم دینا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کے دلوں پہ دستک، تو ایسی بات اور ایسا پیغام جو دے آپ کے دیکھنے والوں کے دلوں پہ دستک. میں اپنے جو اس ملک کے ہم سارے باشندے ہیں، شہری ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں پاکستان اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ پاک نے اس کو بہت کچھ دیا ہے. نا امید کبھی نہ ہونا اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ جو چیز آپ نے توجہ دینی وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں.
تاکہ وہ بچے اس پاکستان میں جو کمیاں کوتاہیاں بڑے ہو کے یہ بھی دور کریں اور اس ملک کو وہ عظیم ملک بنائیں جس کا ہمارے آباء و اجداد نے، اس ملک کے بنانے والوں نے خواب دیکھا تھا۔ جی ناظرین، ہم نے دی ہے آپ کے دلوں پہ دستک، اور یقیناً آپ کے دلوں کے کواڑ کھولنے کی ہم نے جو چھوٹی سی ایک صحیح کی ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیتے رہا کیجیے گا، اور اپنے میزبان چودھری غلام مصطفیٰ مبشر کو دیجیے اجازت۔ اسی سلسلے میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات دستک میں۔ اللہ نگہبان۔